ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، بالکل اختتامی آیتیں ہیں، یعنی یہاں سے سورہ توبہ ختم ہو جاتی ہے. اس سورت کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے اس امت پر جو ایک عظیم احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اسے بیان فرمایا. بہت سارے احسانات ہیں اس امت کے، اس امت پر اللہ رب العالمین کے، لیکن جو سب سے عظیم احسان ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نبی بنایا جانا. ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات کا جو ہم پر احسانات کیے ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بہت سارے کھل کے نہیں کیا ہے، لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کی بات آئی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے بطور احسان بتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا. کھلے لفظوں میں اللہ نے بیان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. وہ احسان کیا ہے کہ انہی میں کا ایک رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور یہاں یہ آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہی میں سے، تمہارے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر کے بھیجا. لہذا اس صفت کو اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے رسول بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی زبان کو سمجھ سکیں، اس کے اخلاق و کردار سے واقف ہو سکے، اس کے چال ڈھال کو اختیار کر سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین آئیڈیل. ہر معاملے میں، ہر ایک اعتبار سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مان سکتے ہیں. عبادت کے معاملے میں، ریاضت کے معاملے میں، اسی طرح سے اپنے زندگی کے گزر بسر طرز زندگی کے تعلق سے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، ہمارے لیے ہیرو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، اور رول ماڈل بنا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں میں سے ہم نے رسول بنایا ہے. تو ہم ہی میں سے جب اللہ رب العالمین نے رسول بنایا ہے تو اس رسول کی جو نعمت ہے اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور یہ رسول کی ایک صفت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رسول انسانوں میں سے، وہ نور بشر یا کچھ نور یا کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ انسان ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں تمام اچھوں میں اچھا ہوں. اللہ کے رسول کا خود بیان ہے میں تمام اچھوں میں اچھا ہوں. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل سے چن لیا، اور قریش کو اولاد کنانہ سے چن لیا، بنی ہاشم کو قریش سے چن لیا. اس اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو یہ جو بھی خاندان کا تذکرہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں یہ سب سے اشرف خاندان ہے، سب سے اشرف جو ہے نسب نامہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہی میں سے چنا ہے، وہ سب سے بہترین قبیلے سے چنا ہے. قبیلے عرب کا جتنا بھی خاندان ہے حضرت آدم علیہ السلام تک،
سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اس سے جا کر کے جڑتے ہیں، یعنی سب سے اشرف جو خاندان ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آپ کا رشتہ جا کر کے ان خاندانوں سے، عرب کے قبائل سے جا کر کے خاندانی اعتبار سے جڑ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ متصل روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں۔ نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والا نور کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے بولنے والوں کو کہ نبی بشر نہیں، نور ہے، انسان نہیں، نور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا چلا کے کہہ رہے ہیں میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نور ہے، نور ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں میں، جناتوں میں، فرشتوں میں اگر دیکھا جائے، ایک ہے خاکی، ایک ہے ناری، ایک ہے نوری۔ ان تینوں میں سے جسے فوقیت اور فضیلت اللہ نے دیا ہے وہ خاکی کو دیا ہے، جو مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور مٹی سے کون پیدا کیے گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ نور سے فرشتوں کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، اور نار سے، آگ سے شیطان اور ابلیس کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے۔ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو ان تینوں میں جسے فضیلت حاصل ہے وہ ہے خاکی، مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق۔ اگر آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں تو مٹی سے نکال رہے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا کہ مٹی کو فضیلت حاصل ہے، کیسے؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو تمام مخلوقات کو، جنات کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ وہ مسجود ملائک ہے۔ اگر آدم علیہ السلام افضل نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آدم سے فرشتوں کا سجدہ کروا لے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تو ابلیس نے کہا، انکار کر دیا اس نے، اور کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ خلقتہ من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی صفت کیا ہے؟ نیچے آنا، نرم رہنا، اور آگ کی تاثیر کیا ہے؟ اوپر جانا۔ اس کی تاثیر ہے گرم رہنا، اس کی صفت ہے بلند ہونا۔ تو اب ابلیس نے قیاس لگایا، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناری صفت میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی توہین ہے، نوری میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی توہین ہے۔ اس کا مطلب یہ دے کر کے کیا بچتا ہے؟ خاکی۔ خاکی جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، اور ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں، آدم سے لے کر میرے ماں باپ تک میری پیدائش میں زنا داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو میرا سلسلے نسب چلا آ رہا ہے، میری پیدائش تک کہیں بھی زنا کاری کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا ہے۔ اتنے اشرف خاندان سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، ایسے نہیں چن لیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسانوں کی انگلیاں اٹھتے دیر نہیں لگتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے مریم کے بطن سے پیدا فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے بوچھار کر دی کہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی اس کے باوجود ان کے اوپر جو ہے لانچن لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے چھیٹا اور فتیہ کس رہے ہیں، چھیٹا کشی کر رہے ہیں۔ حضرت مریم کے اوپر الزام لگایا کہ اے مریم، نہ تو تیری ماں زانیہ تھی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ جو ہے کسی قسم کا لچا لفنگا آدمی تھا، پھر تم یہ کیسے کر بیٹھے؟ اللہ رب العالمین کے کرشمے کو نعوذ باللہ و زناکاری سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آدم علیہ السلام سے لے کر کے ان کا جو سلسلے نسب آ کے جڑتا ہے، یہاں تک حضرت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے سلسلے نسب میں کہیں بھی زناکاری داخل ہی نہیں ہوئی ہے۔ اتنے اشرف قبیلے سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ پہلی صفت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، اور انسان کی کوالٹی کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ آپ نبی ہیں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، میں انسان مثلکم تمہاری طرح سے، بس فرق یہ ہے میرے اور تمہارے مرتبے میں درجے میں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف اللہ کا پیغام اور وحی نہیں آتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ اس وجہ سے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے آگے ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات جب آ جائے تو اپنی بات کو اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں مگر نبوت کا درجہ انہیں بلند کر دیتا ہے، ہم سے اور آپ سے تمیز والا کا بنا دیتا ہے۔ ہم آپ انسان ہیں لیکن اسی انسان میں کوئی کلکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ نہیں ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی کس اعتبار سے؟ انسان آپس میں بھائی ہیں، سب اولاد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں سب، اس وجہ سے انہیں بھائی کہا جا رہا ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے تو سب بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اور جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے اپنی قوم کو جو مخاطب کیا کیا کہا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جب ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو پکارا، اپنے بھائی قوم عاد نے ہود علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں ان کو پکارا، تو کیا کون سا رشتہ لگ رہا تھا ان کو ہود علیہ السلام کا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام بھیجے گئے نبی بنا کر کے، تو اللہ تعالیٰ خود بھائی قرار دے رہا ہے۔ کس اعتبار سے سب بھائی بھائی کہہ رہا اللہ رب العالمین؟ انسان کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے، آدم کے اولاد ہونے کے اعتبار سے۔ تو اگر ہم کہہ دیے تو کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ قرآن جلا ڈالیں گے کیا؟ اللہ کے کلام کو آپ جھوٹا تعبیر کریں گے یا جھوٹا تصور کریں گے آپ؟ تو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا غلطی، کیا گناہ ہے؟ لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے کہنے اور آپ کے سمجھنے دونوں میں فرق ہے، ہمارے کہنے اور آپ کے سمجھنے دونوں میں فرق ہے۔ ہم اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں اور آپ سمجھ کچھ دوسرے اعتبار سے ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کا مقام مرتبہ گھٹا رہے ہیں، آپ کو جو نبوت ملی ہے وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ تو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سید ولد آدم ہے، اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم آپ کی شان میں تنقیص نہیں کرتے، ہم آپ کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے کہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ۔ صبح شام ہم حدیث کا درس دے، پڑھائیں، اس پر عمل کے لیے لوگوں کو بلائیں، عمل کے لیے ابھارا جائے، تو ہم جو ہے گستاخ رسول ہیں۔ اور آپ کہانی قصے سنا کر کے بزرگوں کی عقیدت مندوں کی سناؤ تو آپ پکے محب رسول ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ فلسفہ ہے آپ کے یہاں انصاف کرنے کا، آپ پکے محب رسول کہلائیں۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو فالو کرے وہ گستاخ رسول، محض یہ کہہ دینے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر، انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، لا تطرونی، مجھے اس طرح مت اڑاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اڑا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ عرش پر پہنچا دیا انہیں، یعنی اللہ بنا دیا۔ مجھے نہ کہو فقولوا عبد اللہ ورسول، مجھے اللہ کا بندہ
اور اس کا رسول کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور ہم یہ شہادت دیتے ہیں یہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس لیے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو محمد کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے. رسول ماننے سے پہلے بندہ ماننا ضروری ہے. پہلے یہ عقیدہ درست کرو, اس کے بعد رسالت پر بحث کریں گے آپ سے. رسول ماننے سے پہلے بندہ مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین نے پہلی صفت جو بیان فرمائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ, عزیز علیہ, ان کے اوپر وہ نبی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر گراں گزرتی ہے آپ کی تکلیفیں, چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو. آپ جب مشقت میں ہوتے ہیں تو نبی تڑپ اٹھتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اسی لیے عیادت کو پہنچ جاتے ہیں. یعنی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیمار ہوتے تھے تو اللہ کے رسول عیادت کو پہنچ جاتے. کوئی صحابی مسجد میں نہیں پہنچتا تھا تو اس کی خبر نہیں کرتے کیا ہوا, فلاں صاحب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج لے کے جنگ میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چلتے تاکہ کمزور لوگوں کا سہارا بن سکوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اسی وجہ سے لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اسی امت کی ہدایت کے لیے اور اسی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے. آپ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھتے ہیں. عزیز علیہ, شاق گزرتا ہے یہ مرحلہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جہنم میں جائیں یہ اور شاق گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حریص علیکم, تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں ہدایت کے, تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں تمہارے منفعت کے, تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیابی کی. بڑے شوقین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے طائف میں جا کے پتھر کھائے, اسی وجہ سے لوگوں کے سجدے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو لوگوں نے اونٹنی کی اوجھڑیاں آپ کے اوپر لا کر کے ڈال دیا, سانس پھولنے لگی, دم اکھڑنے لگا کہ کہیں جان نہ نکل جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں, دوڑی دوڑی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہے, دیکھتی ہے کہ ابا حضور جو ہے اونٹ کی میدنی اوجھڑی کے نیچے جو ہے دبے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جلدی سے اسے ہٹاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, بس یہی اس کا جرم ہے, اسی وجہ سے اسے مار ڈالنا چاہتے ہو. آج کی دنیا بھی اسی نعرے کو لگانے والے کو, یہی نعرہ لگانے والوں کی دشمن ہے جو توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, جو شرک سے لوگوں کو روکتے ہیں اور ڈراتے ہیں. کتنا خطرناک ہے شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی اپنی, میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی جنگل بیابان کے اندر آگ جلاتا ہے, لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ روشن کرتا ہے, اور جیسے یہ روشنی بڑھتی ہے پتنگے جو ہے آ کے اس میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس میں آ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جس نے آگ سلگائی ہے وہ آدمی اس آگ سے ان کیڑے مکوڑوں کو دور کرتا ہے, پتنگوں کو دور کرتا ہے, مگر پتنگے کہاں ماننے والے, جتنا بھگا رہا ہے اس سے زیادہ اس کے اندر گر رہے ہیں اور جل بھن جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی تمہیں جہنم سے ویسے ہی بچا رہا ہوں جس طرح سے وہ آدمی آگ سے ان کیڑے مکوڑوں کو بچا رہا ہے, مگر تم ہو اور میں کیسے بچا رہا ہوں, تمہاری کمر کا جو بندھن ہے اس سے پکڑ کے میں کھینچ رہا ہوں اور تم مجھ سے کھینچ کے چھوڑا کے اس آگ کے اندر گرنا چاہ رہے ہیں, جہنم کے اندر گرنا چاہ رہے ہیں. حریص علیکم, تم پر وہ بڑے مہربان ہیں, تم پر بہت حریص ہیں کہ تم ہدایت پا جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ. حریص علیکم بالمؤمنین, مومنوں پر کوئی تکلیف آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. مومن جہنم میں جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک چچا
ابو طالب سے کہا کہ چاچا کان میں کلمہ پڑھ لو، بس کان میں کلمہ پڑھ لو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آسمان سے نازل ہو گئی کہ آپ جو ہے کسی کی ہدایت کے مالک نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، کسی پر داروغہ نہیں ہے آپ بس جو ذمہ داری آپ پر سونپی گئی ہے وہ ذمہ داری ادا کیجیے، لوگوں کو بتائیے۔ اتنا پریشان ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پریشان ہو گئے کہ اپنی جان کو جو ہے جوخم میں ڈال لیں گے ایسے لگ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل فرمائی، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کیے جا رہے ہیں؟ آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت پریشان ہو تو اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو سولی پر جب چڑھایا گیا تو کافروں نے پوچھا کہ تم یہ سوچ رہے ہوگی کہ کاش میری جگہ پر محمد ہوتے، میں چھوٹ جاتا اور محمد میری جگہ پر سولی پر چڑھائے جاتے۔ تو خباب بن ارت نے کہا ایک جان نہیں، اللہ رب العالمین اس طرح سے 100 جان بھی عطا فرمائے اور ہر مرتبہ میری جان لی جائے پھر جان عطا فرماتا رہے، میں محمد کے پیروں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں کرتا، اپنی جان دے دینا گوارا کر لوں گا، محمد کے پیروں میں کانٹا چبھنا میں گوارا نہیں کروں گا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے ناداروں کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو، اسی طرح سے کوئی بھی ہو پریشان حال ہو ہر ایک کی خبر گیری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ حضرت یاسر، عمار، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، یہ سب مکہ کے اندر ستائے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں مگر بس نہیں چلتا ہے کچھ بھی، کہتے ہیں صبر یا آل یاسر، صبر کرو، وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، فإن موعدکم الجنہ، تم سب کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امت کا کوئی بھی فرد پریشان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، دین میں سختی کرنے والے پر دین سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالنے کے لیے ائمہ کو، اماموں کو تنبیہ کی ہے کہ اپنے پیچھے والے لوگوں کا خیال رکھنا، اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، رونا شروع کرتی ہے تو وہاں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، اس لیے نماز ہلکی پڑھایا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر رحمت اور شفقت ہے۔ آگے اللہ نے اسی صفت کا تذکرہ کیا ہے، رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اور رحیم کیا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اس کے بعد سمجھاتا ہوں۔ رؤوف، رأفت کیا ہے؟ انسان کو جب کانٹا چبھتا ہے تو یہ کانٹا نکالنا رأفت، راحت دے دیا نا آپ کو، کانٹا نکل گیا۔ اور رحیم کیا ہے؟ کانٹا نکالنے کے بعد پھر اس پر مرہم لگانا، اس زخم کو صاف کر کے پھر اس کے اوپر کوئی دوا لگا دینا، یہ رحمت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکلوانے کی سفارش کریں گے گنہگاروں کے لیے، یہ رؤوف، رأفت، اور جنت میں داخلہ کروائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق ہے، مہربان ہے، جہنم سے نکلوا کر کے جنت میں داخلہ دلوائیں گے۔ تو اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آیا ہے تاکہ تم اس کی زبان، بولی، بھاشا سمجھ سکو، اس کے عادت اور اطوار سے واقف ہو سکو، یعنی وہ انسان۔ اس کے بعد عزیز علیہ، اس کے اوپر بہت شاق گزرتی ہے تمہارا پریشان ہونا، تمہارا جہنم میں جانا، دنیاوی طور پر پریشان ہونا، اس کے اوپر بہت شاق گزرتی ہے۔
حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کا، تمہاری منفعت کا حریص ہے، طالب ہے وہ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ رؤوف اور رحیم جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے، لیکن اللہ اور بندے کی صفت میں فرق ہے۔ اللہ کی صفت اللہ کے شایان شان، بندے کی صفت بندے کے شایان شان۔ ہم یہ نہیں کہیں گے دیکھو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بن گئے، ان کے اندر وہ کوالٹی صفت آ گئی، نہیں آ گئی۔ اللہ کی صفت اللہ کے شان کے مطابق ہے، ہم اس میں کسی کی مثال نہیں دیتے اور نہ کسی کو شریک کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا اگر یہ مشرکین عرب آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، جبکہ آپ انہی میں سے ہیں، آپ جو کہتے ہیں ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان سے بڑی برات کا اظہار کیجیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے میرا اللہ کافی، تم مانو نہ مانو، میرا کام جو تھا میں نے بتا دیا، درس دے دیا، سنا دیا۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس آیت کا جو ٹکڑا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت کے ٹکڑے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ہر دن صبح و شام 7 بار اسے پڑھ لیا، سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گا اور اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ہر دن صبح و شام 7 مرتبہ جو آدمی پڑھے گا اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا اور اس کی مانگی ہوئی حاجتوں کو، اس کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اسے یاد کیجئے اور اس کا اہتمام کیجئے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے اور اس کے پاس سے دعا پڑھتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ 7 مرتبہ، تو اس بیمار کو اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتا ہے۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کے رب کا واسطہ دے کر کے دعا کر رہا ہے، اسأل اللہ العظیم، عظیم اللہ کے حوالے سے میں سوال کرتا ہوں، جو عرش عظیم کا رب ہے کیا اسے شفا عطا فرما، رب العرش العظیم ان یشفیہ، کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ تو ہم بیمار کی عیادت کرنے جائیں تو یہ دعا پڑھیں صبح و شام، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو یہی پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کبھی بھی مشکل میں آپ پھنسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بار بار پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ مشکلوں سے آپ کو نجات دلائے گا۔ بہت سارے لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں، آپ کے حل پوچھتے ہیں، انہیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی صفتوں اور خوبیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان پر مکمل طور سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ان کو اپنا آئیڈیل مان کر کے اپنی زندگی کہ ہر معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی خیر و برکتوں سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت میں جب تک دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔